واپس آکر اپنے شوہر کے پاس تھک کے بیٹھ گئی۔ اتنی دور سے یہ خاندان سفر کر کے آیا تھا، راستے میں بھی اتنی مشکلات اٹھائی تھی، اب پہنچے ہی ہیں تو آگے سے سب دروازے بند نظر آ رہے ہیں۔ یہ چاہتے تھے کوئی مالدار خاندان کا بچہ مل جائے تو ان کے بھی دن پھر جائیں، ان کی گدی تیز چل لیتی تو ابھی تک یہ بھی کسی امیر خاندان کے بچے کو گود لے چکے ہوتے۔ مگر انسان کچھ پلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور ہوتی ہے۔ حلیمہ نہیں جانتی تھی کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سپیٹ لائے گا۔ ان کے تو نصیب کھل جائیں گے، ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا، جب جب عاشقان رسول اپنے رسول کی سیرت لکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ افسردہ تھی کہ ان کو مالدار خاندان کا بچہ نہیں ملا، یہ افسردہ تھی کہ ان کی گدی تیز کیوں نہیں چلی۔ مگر انسان بعض چیزوں میں اپنے لیے برائی سمجھتا ہے، حالانکہ اسی میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ یہ کیا جانے ان کو کیا ملنے والا ہے، اور اسی میں بھلائی تھی۔ اگر یہ بھی جلدی آ جاتے تو ان دوسری عورتوں کی طرح کوئی اور بچہ لے چکے ہوتے۔ ان عورتوں کو تو آج تک کوئی جانتا بھی نہیں۔ یوں لگتا تھا حلیمہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی، حارث کیا کریں پھر، کوئی بھی بچہ اب باقی نہیں رہا، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، چلو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ عورت کا شوہر بولا، ٹھیک ہے پھر جا کر اسی کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ حلیمہ اٹھی، بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ایک گھر کی طرف بڑھی، گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے اجازت ملی۔ سامنے ایک نہایت معزز خاتون کھڑی تھی، شرافت اور بزرگی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ ان کے قریب ہی ایک دودھ پیتا معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی اور نہ جانے کیوں بچے کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یہ تو میرے نبی ہیں، رحمت للعالمین۔ جی چاہا میں اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لوں۔ معصوم بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ یوں تو ہر بچہ پیارا لگتا ہے، مگر اس بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ بچے کی والدہ دایا سے کہنے لگی، ان کی فکر کو بھانپ لیا تھا انہوں نے، تسلی کے انداز میں کہنے لگی، اے دایا اس بچے سے آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ دایا حلیمہ یہ سن کے کچھ حیران سی ہوئی۔ بچے کی والدہ نے کہا، اس کی پیدائش سے پہلے مجھے خواب آیا تھا کہ اس کا نام احمد رکھوں، اور اس کے دادا نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ حلیمہ بولی، محمد؟ ایسے لگا جیسے انہوں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو۔ لگتا ہے یہ خان ان کے ان لوگوں میں عام نہیں تھا۔ آمنہ کہنے لگی، جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو جانتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس حمل کو میں نے ذرا بھی بوجھل نہیں پایا جیسے عورتیں پاتی ہیں، اور اس کا نام یہ ہمارے خاندانی ناموں میں سے نہیں۔ ہاں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا تو اس کے دادا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں
اور اہل زمین زمین میں اس کی تعریفیں بیان کریں، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ میں نے اس کا خواب میں نام دیکھا کہ اس کا نام مجھے خواب میں بتایا گیا کہ احمد رکھوں، اور اس کے دادا نے اس کا نام محمد رکھا۔ آمنہ کی یہ بات سن کے میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ کتنی اعلیٰ سوچ ہے دادا کی۔ میں نے تو کبھی اپنے بچوں کی پیدائش پر ایسا سوچا بھی نہیں، نہ ایسی خواہش کی کہ میرے کسی بچے کا آسمانوں میں بھی ذکر ایسا ہو کہ اس کی تعریفیں ہوں، اور زمین والوں میں بھی اس کی تعریفیں ہوں۔ یہ اتنے پرانے لوگ ہیں مگر کس قدر سمجھدار ہیں، اور میں اتنی پڑھی لکھی ہو کے آج تک ایسی بات نہ سمجھ سکی۔ دایا حلیمہ یہ سن کے حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی، اور انہوں نے بچے کو گود میں لے لیا اور خوشی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ ماں نے بچے کو جاتے ہوئے دیکھا تو اشعار کی صورت میں دعائیں کہیں، اعیذہ باللہ ذی الجلال من شر ما مر علی الجبال حتی اراہ حامل الحلال۔ میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پہ واقع ہوا، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ ماں کی یہ دعا کتنی خوبصورت تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ ان لوگوں کی دعائیں بھی کتنی پیاری ہیں۔ حلیمہ بچے کو لے کر اب قدرے اطمینان کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس آئیں۔ بچے کو بھوک لگی تو حلیمہ نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پیارے بچے نے دودھ کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے۔ وہی حلیمہ جن کا اپنا بچہ مکہ کے سفر میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلبلاتا رہا تھا، اب دائی حلیمہ کا سینہ دودھ سے اتنا بھر گیا کہ نئے آنے والے مہمان نے بھی پیا اور ان کے اپنے بچے نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ پھر دونوں معصوم بچے سکون سے سو گئے، اور حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کتنی راتوں سے اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے ان کو نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو حارث حلیمہ کے پاس آئے اور بولے، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بڑی بابرکت روح لی ہے، یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے۔ میں نے اونٹنی دیکھی تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، دیکھو کتنا دودھ ہوا ہے۔ حلیمہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی، برتن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ قافلے کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ بچے کو لے کر اس گدی پہ بیٹھی جس پہ آئی تھی، مگر اب وہ گدی اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب کو حیران کر دیا۔ میں دیکھ رہی تھی وہ گدی سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے بھاگی جا رہی تھی، حتیٰ کہ حلیمہ کی سہیلیاں پکارنے لگی، اے ابو زویب کی بیٹی یہ کیا ہوا؟ یہ وہی گدی ہے جس پہ تو سوار ہو کے آئی تھی؟ حلیمہ خوشی سے بولی، ہاں ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں آپس میں کہنے لگی، کوئی خاص بات ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ وہی سفر جو آتے ہوئے برسوں کا لگ رہا تھا اب ایسے کٹ گیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دور سے کچے گھروں کے آثار نظر آنے لگے۔ گدی نے اپنی بستی کو قریب بھانپ کے رفتار مزید تیز کر دی، اور یہ جوڑا جب گھر پہنچا تو نئے مہمان کی آمد سے ان کے باقی بچے بہت خوش ہوئے۔ تمام بچوں نے اس ننھے سے معصوم بچے کو گھیر لیا۔ حلیمہ کی بڑی بیٹی شیمہ نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگی۔ وہ بچے کو لیے لیے پھر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر جو فقر و فاقے کا مسکن لگتا تھا، اب وہاں گویا بہار آ گئی تھی۔ سارا علاقہ جو قحط زدہ معلوم ہوتا تھا، اسی علاقے میں اس گھرانے میں عجیب برکتیں نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اور اس گھرانے کے افراد پیٹ بھر کے بکریوں کا دودھ پی رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی حلیمہ اس وقت کتنی افسردہ تھی جب ان کو ایک یتیم بچے کو لینا پڑا، اور کتنا ہچکچا رہی تھی۔ آج اسی بچے کی وجہ سے کتنی برکتیں سمیٹ رہی ہیں۔ واقعی
اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ ان کو اپنی نحیف گدی کی سست رفتاری کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا اور غم بھی تھا، مگر دیکھو اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی تھی۔ پھر ہم کیوں تقدیر کے فیصلوں پر غمگین ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہو جاتے؟ اس وقت یہ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ آگے جا کے یہی بچہ کتنی خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ وہ تو اپنے سامنے آنے والی ان برکات کو صرف دیکھ رہی تھی، اگر رہتی دنیا تک کتنی برکتیں انہوں نے سمیٹ لی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو حلیمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سین بدل چکا تھا۔ حلیمہ کی گود میں ایک 2-2.5 سال کا بہت ہی پیارا بچہ، دل مو لینے والی صورت، ایسی جس کو دیکھ کے پیار آئے۔